نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ یوسف کا درس آج سے شروع ہوگا۔ ہمارے درس میں آپ دوستوں نے دیکھا ہے کہ واقعہ برائے واقعہ بیان نہیں جاتا، قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں جو اہم بات ہوتی ہے اسے اخذ کر کے ہم نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سورۃ یوسف کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا واقعہ۔ اس لیے ہم اس واقعے کو بھی اختصار کے ساتھ پورا نقل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے درمیان میں کئی باتیں ایسی ہیں جس کی وضاحت کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سورۃ یوسف کا شان نزول کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہیں آپ نے پرورش پائی، یہیں جوان ہوئے، اور مکہ مکرمہ ہی کے اندر آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ جب نبوت ملی تو اس نبوت کا چرچا مکہ سے باہر بھی جانے لگا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی آباد تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اس نبی اور آخری نبی کا جو دائرہ نبوت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی آنا ہے، وہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ اس لیے ان یہودیوں نے مختلف قسم کی حرکتیں اور شرارتیں شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے۔ دیکھیے، شرارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ شرارت تھی جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور ایک وہ شرارت جو مدینہ کے یہودی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ چونکہ جاہل تھے اور مدینہ کے یہودی علم والے تھے، تو جاہلوں کی شرارتیں الگ ہوتی ہیں، اور جو علم والے ہوتے ہیں ان کی شرارتوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جاہل اپنے انداز سے کوشش کرتے ہیں، اور علم والا کسی چیز کو روکنے کے لیے اپنے انداز سے حملہ آور ہوتا ہے۔ جاہل بندہ علمی بات تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے یا تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے یا وہ الزام لگاتا ہے۔ جیسے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ الزام لگائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے۔ لیکن مدینے میں چونکہ یہودی تھے، علم والے تھے، تو ان کی مخالفت کا طریقہ الگ تھا۔ وہ مختلف قسم کے علمی سوال کر کے شبہات ڈالتے تھے۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص چونکہ امی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جب جواب نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جس کو مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس قسم کے علمی اعتراض اور سوال اٹھاتے تھے۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ ان سے پوچھیں وہ کون سا نبی ہے جس کا بیٹا ملک شام سے ملک مصر پہنچا۔ ان کا سوال بڑا مختصر تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں پوری سورۃ یوسف اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے محبوب، ہم نے واقعات تو اور بھی بیان کیے ہیں،
لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ سب سے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اگرچہ قرآن میں بیان کیے ہیں، لیکن کسی نبی کا واقعہ ایک ہی جگہ مکمل بیان نہیں کیا۔ کہیں ایک پارے میں تھوڑا سا بیان کر دیا، پھر کسی دوسری صورت میں تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اس طرح جہاں جہاں جتنی ضرورت پڑتی گئی اسی طرح اس واقعے کو بیان کیا جاتا رہا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے ایک ہی جگہ بیان کیا، اور اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ یہ بات بھی ابھی سے ذہن میں رکھیں، اس پوری سورت کے اندر 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے 10 بیٹے تھے اور دوسری سے صرف 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف، دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا۔ قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹا اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ممکن ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے، ممکن ہے شیطان جو ہے ان کو حسد کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ اب چونکہ وہ سارے کے سارے نبی کی اولاد تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو بتلا دیا، ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب یہ 10 کے 10 بیٹے جو پہلی بیوی سے تھے وہ بھی آخر نبی کی اولاد ہیں۔ ایک آدمی عالم نہ ہو لیکن کسی عالم کا بیٹا ہو تو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں علم کی شان نظر آیا کرتی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑے خاندان کا ہو، یعنی خاندانی ہو، اور وہ حرکتیں چھوٹے لوگوں والی کرے، پھر بھی اس کے اندر بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے خاندان کی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو کہ نبی کے بیٹے تھے اور وہ سمجھتے تھے، اور اس خواب کی تعبیر بھی ان کے ذہن میں آئی کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آئندہ چل کر ہمارا یہ بھائی یوسف کو بڑا مقام پالے۔ پہلے ہی ہمارے والد ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اگر کل کو ان کا مقام اور درجہ اور بڑھ گیا تو پھر تو توجہ ان کی طرف اور ہو جائے گی۔ اس لیے اب بھائیوں نے جو ہے ان کے خلاف تدبیریں بنانا شروع کی۔ ایک دن اپنے والد محترم سے کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، کہ ہم نوجوان ہیں، اکٹھے بکریاں چرائیں گے، سیر کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں پیش کیا؟ مفسرین نے اس کی کئی وجوہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ جس علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس علاقے میں بھیڑیے کثرت کے ساتھ تھے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام خواب دیکھ چکے تھے کہ میرے اس بیٹے پر کچھ بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے، اور پھر ایک بھیڑیے نے ان کو دوسرے بھیڑیوں سے بچا لیا ہے، اور میرا ایک بیٹا میرا بیٹا جو ہے کنویں میں چھپ گیا ہے۔ اس لیے اس خواب سے بھی ان کو خدشہ تھا کہ کہیں بھیڑیے ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ بہرحال بھائی بھی سمجھدار تھے، والد کی زبان سے جب یہ بات سنی تو اسی جملے کو یاد کر لیا اور محفوظ کر لیا، کہیں اس کو بھیڑیے نہ کھا جائیں۔ اپنے والد سے کہہ کلوا کر ایک دن اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور یہ مشورہ کیا کہ اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دیں۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا،
وہ دوسروں کے مقابلے میں رحم دل بھی تھا، نرم دل بھی تھا۔ اس کو ترس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ سب کا ایک ہے، اگرچہ ماں الگ الگ ہے تو ہمیں اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہیے، اس سے ہمارے باپ کو دکھ ہوگا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائیوں نے اس یہودا کو دھمکی دی کہ دیکھ اگر تو باز نہ آیا، تو نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ میں بھی بچ جاؤں، بھائی بھی بچ جائے، کوئی ایسی تدبیر لڑاؤں کہ یہ بھائی مطمئن بھی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے اس کو مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور اس بچے کو باپ سے جدا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو ایسا کرو اس کو قتل نہ کرو، بلکہ ہم کسی گمنام کنویں میں اس کو ڈال دیتے ہیں، وہاں یا تو کوئی اس کو بچھو ڈس لے گا، مر جائے گا، یا کوئی قافلہ آئے گا اور وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تمہارا جو مقصود ہے کہ یہ والد سے دور ہو جائے اور والد کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، تو وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اپنے دل میں سوچا کہ اس طرح میرے معصوم بھائی کی جان بھی بچ جائے گی۔ بالآخر سارے بھائیوں نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت یوسف کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، 6 سال کے، 6.5 سال کے، 7 سال کے۔ ان کو پکڑا اور کنویں کے اندر جو ہے پھینک دیا۔ کس طرح پھینکا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہاں ایک چٹان تھی تو یہ چٹان کے اوپر بیٹھ گئے۔ بعض یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کو نیچے سے اٹھا کر چٹان پر بٹھا دیا۔ 3 دن 3 رات یہ وہیں ٹھہرے رہے۔ ان کا بھائی یہودا تنہائی میں آتا اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو کنویں کے اندر پھینک دیتا، اس لیے کہ اس کے دل میں نرمی تھی اور ترس کھاتا تھا، اور بھائیوں کے سامنے چونکہ بے بس تھا اس لیے انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ واپس گئے شام کو، والد نے پوچھا کہ یوسف؟ انہوں نے کہا جی کہ بس آپ سچ کہتے تھے، ہم سے تھوڑی غفلت ہوئی، ہم کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیے کھا گیا۔ اور ان کی قمیص لیا اور قمیص کے اوپر جو ہے ایک دمبے یا بکرے کا خون لگایا اور کہا یہ دیکھیں خون کے نشانات۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر فرمایا بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ میرے بیٹے کی قمیص کو تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ وہ کہیں سے پھٹی، نہ اس میں کہیں سوراخ ہوا، اور میرے اس بیٹے کو چیر پھاڑ کے کھا بھی گیا۔ اگر تو مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی بات سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، اس لیے اب بیٹوں کو تو کچھ نہیں کہا، ان سے تو صرف اتنا ہی کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بس یہ تمہاری خفیہ تدبیر ہے، تم نے جو ایک ترتیب بنائی ہے، فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ ہی میرے اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم میں ڈوب گئے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی میں خوشی تھی کہ چلیں یہ راستہ صاف ہوا، اب والد کی محبت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ بس اسی اثناء کے اندر ایک قافلہ جو راستہ بھٹکتا ہوا اس کنویں کی طرف نکل آیا، کیونکہ یہ کنواں تو غیر آباد تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک امر تھا کہ وہ قافلہ راستہ بھٹکا تاکہ وہ یوسف کو کنویں سے نکالے اور یہاں سے لے جائے۔ قافلہ اس طرف آیا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، بندہ بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی تو نہیں آیا، ایک انتہائی خوبصورت چمکتا دمکتا بچہ آیا ہے، تو نکالنے والے نے زور سے کہا یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، کتنا خوبصورت بچہ جو ہے ہمیں ملا ہے۔ ان کا بھائی یہودا دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو یوسف نکل آیا ہے، وہ بھاگے ہوا ہے۔ قافلہ والوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے بھاگ گیا ہے، یہ ہمیں واپس کر دو۔
اور اگر جو ہے تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم بیچ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم خرید لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جان چھڑانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے صرف 20 درہم کے اندر اپنے بھائی کو بیچ دیا اور آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں اس سے کوئی رغبت نہیں تھی، نہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، بلکہ ان کا مسئلہ تو جان چھڑانا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ یوسف واپس نہ آئے۔ بہرحال انہوں نے بیچ دیا اور قافلہ والے وہاں سے لے کر چلے اور یہ قافلہ مصر پہنچ گیا۔ اب یہ 7 سال کے بچے، حسن و جمال، ایسا جمال کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود ارشاد فرمایا کہ معراج کے سفر میں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ نے صرف تنہا حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ کتنے حسین اور جمیل ہوں گے۔ مصر کے بازار میں پہنچے، یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا۔ اس بچے نے چونکہ بادشاہ کے دربار میں پہنچنا تھا، پھر بادشاہ بننا تھا، اب بازار میں خریدار آ گئے، قیمت اور بولی لگنا شروع ہوئی۔ کوئی کہتا ہے میں چاندی دوں گا، کسی نے کہا میں اتنا سونا دوں گا۔ وہ قیمت اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ عام انسان کی خرید پہنچ سے وہ آگے نکل گئی۔ اللہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا یوسف جو ہے یہ 20 درہم کا نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ بالآخر عزیز مصر کو بھی خبر پہنچی، اس نے بہت بھاری رقم دے کر حضرت یوسف کو ان قافلہ والوں سے خرید لیا، اور جب اس کا حسن و جمال دیکھا، ان کے بولنے کا انداز دیکھا، ان کی چال ڈھال دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شکل و صورت سے پہچان کر کہا کہ یہ بندہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا اہم ہے۔ ان میں سے ایک عزیز مصر ہے جس نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھ کر پہچانا اور یہ کہا کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنویں پر دیکھا تو جا کر اپنے والد سے کہا ان کو ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اور نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت عمر کے چہرے سے پہچانا کہ یہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنے بعد حضرت عمر کو مصلی پر جگہ دی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں کہ اس بچے نے کیا بننا ہے، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں اور کچھ اللہ جو ہے وہ دیکھنے والے کو ایسی سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے پھر رات کو اسے غسل کی حاجت ہو جائے تو کیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں دوبارہ پڑھے گا۔ وہ چلا گیا۔ شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عجیب مسئلہ بتایا ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے پھر رات کو اسے غسل کی حاجت ہو جائے یعنی احتلام ہو جائے تو وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ سب نے عرض کیا حضرت یہ کیا مسئلہ ہوا، آج تک تو آپ نے یہ مسئلہ ایسے کبھی نہیں بتایا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بچہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا نہایت ذکی سمجھدار تھا۔ اس بچے نے یہ مسئلہ کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے پوچھا ہے، لیکن شرمیلہ اتنا ہے کہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے رات کو غسل کی حاجت ہوئی۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں نے رات عشاء کی نماز پڑھی اس وقت میں نابالغ تھا، نماز پڑھ کے سو گئے، اور رات کو صبح صادق ہونے سے پہلے ہی مجھے احتلام ہوا، غسل کی حاجت پیش آئی یعنی میں بالغ ہو گیا۔ جب میں بالغ ہو گیا تو ابھی عشاء کا وقت ختم نہیں ہوا تھا بلکہ باقی تھا، کیا اب مجھے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ تو لا محالہ جب انسان بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جب پہلی پڑھی تھی وہ نابالغ تھا، اس کے ذمہ فرض نہیں تھی،
اور جب رات کو احتلام ہوا اور وہ بالغ ہو گیا، عشاء کا وقت بھی باقی ہے، تو اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس پر امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ پھر واقعتاً دنیا نے دیکھا کہ وہی بچہ، ان کے والد اسی بچے کو کچھ عرصے کے بعد لے کر آئے کہ اسے اپنی مجلس فقہ میں بٹھائیں۔ امام صاحب نے پوچھا بیٹا آپ کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کہ میری مجلس میں، میرے مجلس فقہ کے اندر صرف وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اس لیے کہ ہم نے مسائل قرآن سے نکالنے ہوتے ہیں، قرآن کے بعد پھر ہم نے سنت رسول سے نکالنے ہوتے ہیں۔ عجیب، اب دیکھیں تعجب کی بات ہے، لوگ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رد کرتے ہیں کہ یہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ۔ امام صاحب کی حالت یہ ہے کہ ان کے درس کے اندر وہ شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا جو قرآن کا حافظ نہ ہو۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کون قرآن کو زیادہ جاننے والا ہوگا، جس کی مجلس کا ہر فرد حافظ قرآن ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جس جگہ سے اٹھا، یعنی گھر کا وہ کونا جس میں آپ نے اکثر زندگی گزاری، وہاں 8000 مرتبہ قرآن پاک آپ نے ختم کیا۔ اب بتاؤ کون ہوگا جو امام صاحب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہوگا۔ خیر، وہ اپنے بیٹے کو واپس لے گئے، 7 دن کے بعد پھر لے کے آ گئے کہ حضرت میرے بیٹے کو اپنی مجلس میں بٹھائیں۔ امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میری مجلس میں حافظ قرآن بیٹھ سکتا ہے، غیر حافظ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ اس کا امتحان لے لیں۔ میں اس کو لے گیا تھا، روزانہ قرآن پاک کی میں نے ایک منزل اس کو یاد کروائی اور مکمل حافظ کروا کے آج 7ویں دن پھر لے آیا ہوں۔ تو یہی وہ بچہ تھا جس کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ امام اعظم، امام المسلمین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، محمد بن حسن شیبانی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے ایک بڑے دانشور نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المبسوط کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ؟ اس نے کہا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ میں نے تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب پڑھی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں، اگر میں تمہارے بڑے محمد کی یعنی حضور علیہ السلام کی کتاب پڑھتا تو کیا عالم ہوتا۔ اس کتاب نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے درمیان میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو پہلے علم دین پڑھائیں، پھر باقی چیزیں پڑھائیں۔ بچوں کے اندر بڑی صفات ہوتی ہیں، اللہ نے بڑی صفات رکھی ہیں، لیکن ہم ان صفات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عجیب رواج ہے، بچہ ذہین ہے انگلش اسکول میں داخل کرا دو، بچہ ذہین ہے کمپیوٹر سکھانے میں لگا دو۔ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں اور جو ہے شریعت سکھائیں، اس کے بعد آپ اسے انگلش سکھائیں، آپ اسے کمپیوٹر سکھائیں، آپ اسے سائنسدان بنائیں، آپ اسے پائلٹ بنائیں، جو مرضی بنائیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن پہلے اسے دین والا بنائیں۔ اس کے دل و دماغ میں اسلام اور مسلمان، قرآن و سنت، نبی اور نبی کے صحابہ اور صالحین کی محبت رس بچ جائے، تاکہ کل کو وہ کسی بھی چیز سے متاثر نہ ہو، کیونکہ بچوں کے اندر بڑی استعداد ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھایا جائے اور جو ہے شریعت سکھائی جائے، قرآن سکھایا جائے، قرآن کے معنی اور مطلب سکھائے جائیں، مسائل شریعت سکھائے جائیں۔ اس کے بعد انہیں جو بھی آپ فنون سکھانا چاہتے ہیں کوئی اس سے منع نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔